پڑھیں گے یہ بہت زبردست ہے، اور اللہ کے رسول سورہ تکویر یہ چوتھی آیت ہے اس کی 30ویں سپارے کی، اور یہ آیت بڑی زبردست ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ کہو کہ حیثیت نہیں ہے، لیکن اس سورہ کے اندر جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قیامت دیکھنی ہو تو اس سورہ کو پڑھ لے اور غور سے پڑھے۔ تو اس کے اندر ویسے تو قیامت کے معاملات جو ہیں دوسری صورتوں میں کافی سارے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس صورت میں جس انداز میں بیان کیے گئے ہیں وہ، اور حقیقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جو صورتحال کل ہمارے سامنے پیش آنی ہے ہمارے ساتھ، وہ تو اتنی سخت ہے کہ ہم کسی طریقے سے نجات ہی نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب گھر والے قبر کے اندر رکھ کے آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا کوئی پلٹ کے یہ دیکھے گا بھی نہیں کہ اس کا حشر کیا ہوا، اور ایک جو اندر ہے وہ اور ایک جو اوپر ہے وہ، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہو، اور کتنا سخت ہے۔ اگر آپ دیکھ لو کہ کمرے کو آپ بند کر دو، کسی کو اندھیرا کر دو بالکل، اور پھر اس کے بعد اگر چینٹیاں آپ کے جسم کے اوپر چڑھ رہی ہوں یا مکوڑے آپ کے جسم پہ چڑھ رہا ہوں تو کیسا محسوس کرو گے؟ اور وہاں قبر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان کے اندر بہت موٹے موٹے تازے تازے جو ہے مکوڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو مخلوق ایسی ہے جو اوپر دکھ رہی ہے، جو اندر ہے وہ تو دکھ ہی نہیں رہی ہے، جو زمین کے اندر ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ یہ کان میں سے اندر جا رہا ہوں گے، اندر کا معاملہ کھا کے پھر اس والے کان میں سے نکل رہے ہوں گے، پھر ادھر سے جا رہا ہوں گے، اور اندر سے جو معاملات ہیں وہ نرم ہے نا، اندر کے معاملات وہ کھا کے پھر اس کے بعد ناک میں سے نکل رہا ہوں گے۔ یہ معاملات ہیں، ان کا بھی سوچتے ہی نہیں ہم اس کے لیے، اور یہ حقیقت ہے بالکل کہ وہاں پر جو ہے نا یہ مکوڑے اتنے تندرست کیسے ہیں، وہ انسان کا گوشت کھا کے، اور پھر اس وقت کیا حشر ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، یہ آیت جو ہے اس کا نام بھی یہیں سے رکھا ہے، تکویر۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ سورج جو ہے اس کی شعاعیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، اسے دیکھو ساری دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں، ان شعاعوں کو ساروں کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے کسی یعنی چادر میں بند کر دیا جاتا ہے، یا سر کو صافے کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد بال نہیں دکھتے، ویسے بال جو ہے نا وہ دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے تو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو اس کی روشنی اور اس کی چمک اور اس کی جو آتشی ہے قوت وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جس وقت یہ جو ستارے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، ان کا نور جو ہے یہ جو چمک رہا ہے، جو ہمیں یہاں سے آسمان سے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں زمین پہ سے ستارے، ان کو اللہ تعالیٰ بے نور کر دیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے، یہ گر جائیں گے۔ یہ دو صورتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ سورج جو ہے اس کو ہم لپیٹ دیں گے، اور یہ جو ستارے ہیں ان کو ہم بے نور کر دیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ایک نظام ہے، آپ نے قرآن کے اندر پڑھا ہوگا کہ ہر ایک نفس جو ہے اپنے شاکلہ کے اندر حرکت میں ہے، اور یہ دنیا کی ساری سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی سیارے ہیں اپنے مرکز کے اندر گھوم رہے ہیں، اگر کوئی ایک سیارہ بھی اپنے مرکز سے ادھر ادھر ہو جائے تو سارے معاملات کے اندر تباہی آ جائے گی، سب تباہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر گھڑی ہے نا آپ کی، ہے اس کے اندر بہت سارے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں رنگس، اگر ایک رنگ جو ہے وہ اپنا ڈسکلیکویٹ ہو جائے اپنی جگہ سے تو باقی سارے رنگ جو ہے ان کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گلیکسی بنی ہوئی ہے، جو آسمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں نظام شمسی کے اندر، اور دوسرے یہ کہ وہاں پر کون سی مخلوق رہتی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ سب وہی بہتر جانتا ہے۔ تو جس وقت پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی زمین کی وہ جو ثقیل شکل ہے اس کے اندر جو قوت ہے
کہ ہم کوئی چیز اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف کھینچ لیتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے، اور پھر پہاڑ جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اور انسانوں کا تو حشر جو ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن پہاڑ بہت طاقتور چیز ہے نا، پہاڑ تو اس کو تو کوئی ہلا بھی نہیں سکتا. وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا اور پھر وہ ایسے چلے گا جیسے ہم نے سورہ قاریہ کے اندر پڑھا ہے، القاریات والقاریات کہ دھنی بھی روئی جو ہے نا اس کی طرح سے ہو جائے گا یہ پہاڑ جو ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت 10 ماہ کی اونٹنی جو ہے وہ گابن اونٹنی وہ بے وقت ہو جائے گی. عرب کے اندر جو ہے وہ مویشیوں کا ایک تو تھا اور تجارت تھا، وہاں پر کلٹیویشن تو تھی نہیں اتنی زیادہ، تو یہ جو جانور تھے ان کو وہ بہت پسند کرتے تھے. اور سب سے زیادہ جانور جو پسند یعنی قیمتی ہوتا تھا وہ ہوتی تھی وہ اونٹنی جو بچہ دینے والی ہو بالکل، کیونکہ وہ 2 ہو جاتے تھے، پھر ایک وہ اونٹنی اور ایک اس کا بچہ، تو اس وجہ سے اس کی بڑی حفاظت بھی کی جاتی تھی اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے، کہیں ایسا نہیں کہ اس وقت کے اندر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے اور یہ جو ہے بچہ ضائع ہو جائے، تو اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے. وہ بڑی یعنی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت وحشی جانور جو ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا بزرگوں سے سنا ہوگا، اس کے لیے میرے پاس کوئی مستند وہ تو نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے ہم نے بھی سنا ہے کہ جس وقت کوئی آفت آنی ہوتی ہے نا تو اس علاقے کے جانور جو ہیں نا سارے وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور دوسرے بے چینی ان کے اندر بہت ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں. تو ان کو کچھ یعنی اس بات کی یعنی آگاہی ہو جاتی ہے پہلے کہ اب آفت آنے والی ہے، تو اس لیے. اور اس دن جو ہے تمام وہ جانور کے جو وحشی جانور ہیں وہ سارے کے سارے جمع کر دیے جائیں گے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا تھا، پچھلی صورت کے اندر پڑھا تھا کہ جس وقت یہ معاملات ہوں گے قیامت کے، تو اس وقت ہر آدمی اپنی پریشانی کے اندر اتنا ہوگا کہ وہ جو دوسری مخلوق برہنہ کھڑی ہوگی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں. ساری مخلوق یعنی برہنہ کھڑی ہوگی، خواتین برہنہ کھڑی ہوں گی، بچے برہنہ کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر یہ تمام جو وحشی جانور ہیں یہ جمع ہو جائیں گے، لیکن قیامت کا اتنا خوف ہوگا جانوروں کو کہ وہ ایک دوسرے کو کھائیں گے نہیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. شیر جو ہے وہ ہرن کو کھا جاتا ہے، سانپ جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ وہ ڈنک مارتا ہے، ڈستا ہے. بچھو جو ہے اس کی عادت ہے کہ وہ کاٹتا ہے. اسی طریقے سے ہر جانور جو ہے اپنی خوراک کے لیے جو ہے پریشان رہتا ہے. لیکن یہ وحشی جانور جو ہیں یہ تو فوری طور پر نقصان پہنچاتے ہیں نا، لیکن قیامت کا خوف جو ہوگا وہ اتنا ہوگا کہ شیر بکری کو نہیں کھائے گا. اس کے سامنے کھڑی ہوگی بکری، رن کھڑا ہوگا لیکن اس کو کھائے گا نہیں، وہ اتنا خوف زدہ ہوگا. انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کا تو یہ ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا ہوگا تو اس کو جو ہے اس کا بدلہ دلا کے اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن انسان تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے نا، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میدان حشر کے اندر میرا کیا حشر ہوگا. جہاں پر کہ جانور خوفزدہ ہوں گے وہ انسانوں کا کیا حشر ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس وقت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر اور دریا جو ہیں ان کو دہکا دیا جائے گا آگ کے اندر. جس نے بھی سائنس پڑھی ہے یا کسی نے یعنی علم حاصل کیا اس کو پتہ ہوگا کہ پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہے، اور H2O اس کا فارمولہ ہے، H2O تو اس کا فارمولہ ہے. اب اس کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن، آکسیجن کا کیا کام ہے؟ جلانے کے اندر، بھڑکانے کے اندر مدد دیتی ہے. اگر آگ ہو نا تو اس کو اور زیادہ تیز کر دیتی ہے، اور ہائیڈروجن جو ہے آگ جلاتی ہے. تو یہ جب دونوں یہ جو ملا کے اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے، ان دونوں ایٹمز کو جب الگ کر دیں گے اللہ تعالیٰ تو ایک آگ بن جائے گا اور ایک بھڑکانے والا بن جائے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ جس وقت سارے سمندروں کے اندر جتنے بھی پاکستان یعنی دنیا کے اندر جو ہے وہ قلیل زمین ہے، کثیر تو پانی ہے نا، سمندر ہے، دریا ہے، تو کثیر جگہ پر آگ ہو جائے گی، اور قلیل جگہ جو ہے وہ وہاں پر انسان کو، اور وہ سامنے دیکھ رہا ہوگا، اور وہ جیسے تندور کے اندر سے آگ نکلتی ہے نا ایسے آگ نکل رہی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ساری آگ اور یہ جو نیچے ہمارے زمین کے نیچے جو آتش فشاں بہ رہے ہیں یہ ساری آگ جمع ہو کے وہ یہ جہنم بنے گی دنیا.
اور جہنم یعنی یہیں پر ہوگی نیچے. یہ اس قرآن سے ثابت ہے کہ جہنم جو ہے زمین پر ہوگی, اور جنت جو ہے ایک عارضی جنت جو بنائی جائے گی وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے ایک عارضی جنت جو بنائی جائے گی وہ دنیا کے اندر ہوگی, اور پھر دوسری جو اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ اوپر آسمان کے اوپر ہوگی. تو یہاں پر جو ہے جس وقت پہاڑ یہ جو ہے دریا جو ہیں سمندر جو ہیں ان کو دہکتا ہوا آگ کا شعلہ بنا دیا جائے گا, ان کے اندر آگ جلا دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جس وقت انسان مر گیا نا, اس کا جسم الگ ہو گیا, اس کی روح الگ ہو گئی, ان دونوں کو جس وقت واپس ملا دیا جائے گا, آخرت کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا انسان کو, ایسے ہی جیسے ہم اس وقت بیٹھے نا ایسے ہی ہماری روح کو اور جسم کو ملا کے کھڑا کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جس وقت پوچھا جائے گا اس بچی سے جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا, سوال کیا جائے گا. وَإِذَا, جس وقت, موعودت, سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا اس سے, جس لڑکی کو قتل کر دیا تھا, جس کو سالم جو ہے زمین کے اندر دفا دیا تھا, اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کس جرم کے اندر جو ہے ماری گئی تھی, تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا تھا, کس جرم کے اندر تجھے زمین میں دفن کیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جس وقت اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. مجھے پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے اندر میں نے کیا کیا تھا. میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بڑا نیک بنا ہوا تھا, لیکن اصل میں جو میری صورتحال تھی وہ اس وقت بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی میری کتاب. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, اور جس وقت آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی. یہ آسمان جو ہے نا اس کا جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ہرا نیلا نیلا سا, اس کو بالکل کھینچ دیا جائے گا, اس کی چادر ہٹا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جس وقت جہنم جو ہے اس کو بھڑکایا جائے گا, یعنی میدان حشر کے اندر لا کے اس کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا. اور ایک جگہ جو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وہ ہے سورہ اپنے الف لام میم سجدہ, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ اپنے تبارک الذی کے اندر کہ جہنم جو ہے اس کا یہ صورت حال ہوگی کہ وہ ان کو جو دیکھے گی نا جہنمیوں کو, تو وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ یعنی کسی طریقے سے میں اس کے اوپر جا کے گروں اور اس کو کھینچ لوں اپنے اندر. تو یعنی اس کی جو ہے وحشت, اس کا جو ہے شور جہنم کا, ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی یہ پھٹ جائے گی اور سارے یعنی علاقے کے اندر پھیل جائے گی, اس قدر جوش مار رہی ہوگی جہنم. تو اس وقت جو ہے جہنم کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. مجھے تو پتہ ہوگا کہ میرے اعمال نامے کیا ہے, میں کیا کر کے گیا ہوں, تو اس وجہ سے مجھے پتہ ہوگا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے مشقت کی ہوگی, جنہوں نے اللہ کے احکامات پوری کی ہوں گے, ان کے لیے جنت بھی سامنے کر دی جائے گی کہ یہ دیکھ بھئی یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے جو جلے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, عَلِمَت جان لے گا, نفسم ہاں ہر نفس, ماں جو کچھ, حاضرت وہ لے کے آیا ہے, جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے, وہ عمل نامہ جو لے کے آئے گا نا اس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا لے کے آؤں. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو پہلی دفعہ سور پھونکنے کے اندر ہوں گی. سورج چاند یہ جو ہے ان کو جب ختم کر دیا جائے گا, اور وہ قیمتی مال جو اس کا جانوروں کا ہوگا اس کی طرف وہ کوئی توجہ نہیں دے گا, وہ اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا. یہ یہاں تک کی تو جو ہے چار آیتیں جو ہیں وہ ہیں اس وقت کی جس وقت کے پہلا سور پھونکا جائے گا, یہ تباہی والی ہے. پھر اس کے بعد جو آیات ہیں وہ آیات ہیں کہ جو آخرت کا میدان قائم ہونے کے بعد قائم ہوں گی. ہاں, یعنی جس وقت جو ہے وہ وحشی جانوروں کو جمع کر لیا جائے گا, اور جس وقت جو ہے وہ آگ اٹھا دی جائے گی اور نفوس کو ملا دیا جائے گا, اور بچی سے سوال کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں کس وقت ہوں گی, یہ اس وقت جب قیامت ہوگی. تو ہمارے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے کتنی نعمتیں دی تھی, تجھے کتنی زندگی دی تھی, تجھے کتنی عزت دی تھی, پھر اس کے بعد تو نے عمل کیسے کیے. اور اعمال صالح جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہ خالی میں نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ بس میں جنتی ہو گیا, نہیں خبردار, اس کے اوپر تکبر. میں نے کہیں ملازمت اختیار کی, انہوں نے کہا جی آپ نے صبح 8 بجے آنا ہے اور 4 بجے تک کام کرنا ہے.
یہ تو میرا کام ہو گیا جو انہوں نے مجھے ٹائم ایک مخصوص کر دیا. پھر اس کے بعد مجھے کام بھی تو کرنا ہے نا مجھے اندر کہ کیا کام کیا تو نے. تو یہ اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں نا تو یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے نیک اعمال کے اندر کہو کہ جو اعمال صالح ہمارے پاس بہت سارے ہم نماز پڑھتے ہیں. نہیں، یہ تو تمہارے پہ فرض کیا ہے. یہ تو اسی طریقے سے فرض کیا جس طریقے سے صبح 8 بجے جانا تھا. دوسرے اگر تو نے زکوٰۃ دی تو کون سا احسان کیا. مال تو ہم نے دیا تھا تجھے تو نے زکوٰۃ دی نا. اور اگر ہمارے مال دینے کے باوجود بھی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تو نے پھر تو بڑا طوفان مچایا. تو یہ جو اعمال ہے نا ہمارے، مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے کافی سارے عمرے کر کے آتا ہے، کافی سارے حج کر کے آتا ہے، اور لوگوں کو میں تو الحاج ہوں، میں نے تو بہت سارے عمرے کیے. تو یہ بتا کہ تیرا رزق کس نے رکھا تھا وہاں پر. تیرا رزق ہم نے رکھا تھا جبھی تو گیا. تو زمین پہ پیر نہیں رکھ سکتا تھا اپنی مرضی سے. ہم نے تیرا رزق لکھا تھا کہ اتنی دفعہ تو جائے گا. تیرا کھانا رکھا تھا ہم نے وہاں پر اتنی دفعہ. تجھے پیسے فراہم کیے تھے اتنی دفعہ. تو نے کون سا احسان کیا ہمارے اوپر. اعمال صالح میں یہ نہیں ہے. اعمال صالح کے اندر تو وہ ہے کہ جو آپ نے اللہ کے احکامات دوسرے انداز کے اندر ادا کیے. رات کو جو تہجد کے اندر اٹھے، تکلیف ہوئی نا، سردی کے اندر اٹھے، گرمی کے اندر. اب گرمی کے اندر سوتے سوتے آدمی کو 12-1 بج جاتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھے گا 3:30 بجے 4 بجے، 1.5 گھنٹے کی نیند. پھر تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی. اور اسی وقت تو نیند آتی ہے صبح کے وقت ہی تو آدمی کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشست کے اندر تو وہ بیان کی کہ جو ہمارے ساتھ وہ معاملات ہیں جو پہلی دفعہ سور پھونکنے میں ہوں گے، اور پھر دوسری دفعہ جو سور پھونکنے اندر ہوں گے معاملات، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نظام شمسی جو ہے، ایک آسمان کا نظام ہے جس کے اندر ستارے ہیں، اور وہ ان کی آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے نہ تو کوئی سنگ میل ہوتے تھے، نہ کوئی راستے ہوتے تھے مخصوص، بلکہ وہ ستاروں سے جو ہے اندازہ لگاتے تھے راستوں کا. اور اس کے اندر کچھ لوگ ماہر ہوتے تھے، اور وہ جو ہے وہ ایک قافلے کے ساتھ چلتے تھے، اور وہی بتاتے تھے کہ اب سیدھے ہاتھ پہ چلنا ہے، الٹے ہاتھ پہ چلنا ہے. وہ ستاروں کو دیکھ کے جو ہے اندازہ لگاتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظام کی طرف توجہ دلا رہا ہے انسان کی. فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور واپس پیچھے ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جب شام ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے ستارے جو ہے نا، ایک دم سے سارے نہیں آتے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے رات تاریک ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ستاروں کی چمک بڑھتی چلی جاتی ہے، آہستہ آہستہ آتی. پھر جیسے صبح ہوتی ہے آہستہ 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 جو ہے وہ، اور جو ستارہ زیادہ چمکنے والا ہوتا ہے وہ دیر کے اندر جاتا ہے، اور جو کم چمکنے والے ہوتے ہیں وہ جیسے ہی صبح کی یعنی وہ پھٹتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں کہ وہ ستارے جو آگے آ جاتے ہیں اور پھر واپس پیچھے ہو جاتے ہیں. دن کے اندر کوئی ستارہ نظر آئے گا؟ کسی کو نظر نہیں آتا. یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ پیچھے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے. الجوار الکنس، اور ان ستاروں کی قسم کہ جو، اچھا اس کے اندر جو ہے نا کچھ جو گلیکسیز معاملات ہیں ہمارے پاس، جو سیارے ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں نا، ستاروں کے اندر ہی شامل ہیں. وہ بھی ہمیں یہاں سے چمکتے ہوئے دکھتے ہیں نا. ان کا کیا کام ہے؟ وہ اپنی گردش کے اندر ہے. ایک ستارے تو وہ ہیں، دوسرے ستارے وہ ہیں کہ جن سے لوگ اپنا راستہ تلاش کرتے تھے. وہ حرکت میں رہتے تھے، آگے بڑھ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، سیدھے ہاتھ پہ چل رہا ہے، الٹے ہاتھ پہ، اور اسی سے اندازہ لگا کے وہ جو ہے اپنے راستے کا تعین کرتے تھے. اور تیسرے ستارے وہ ہیں جو اپنی جگہ پر رکے ہوئے ہیں. جب رات ہوتی ہے تو وہ چمکنے لگ جاتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو. اور قرآن کے اندر جو ہے ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آسمان زمین جو ہے اس کے اوپر جو ہم نے یہ ستارے بنائے نا، یہ برج بنائے ہم نے. اور اس کے اندر شیطان جب آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر شہاب ثاقب مارتے ہیں. یہ فرشتے جو ہے نا، اس کے اندر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے گن مین نہیں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ہاں مورچے لگا کے. اس طریقے سے آسمان کے اوپر شیطان کو آنے سے روکنے کے لیے وہ جو ہے وہ، اور جب کوئی شیطان ادھر ادھر سے چھپ کے جانے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب اس کے اوپر مارا جاتا ہے، آگ کا گولہ جو اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے کسی قیمت پہ چھوڑتا نہیں ہے. اگر ایک گولہ اس نے پھینک دیا نا تو شیطان چاہے کتنے ہی چکر کھاتا پھرے، بھاگتا پھرے، لیکن وہ اس کو جا کے زخمی کرتا ہے، مارتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 3 قسم کے جو ہے ستاروں کی جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے. ایک وہ ستارے کہ جو حرکت میں رہتے ہیں، گلیکسیز وغیرہ ہیں. دوسرے وہ ستارے کہ جو راستہ تعین کرنے کے لیے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. اور تیسرے وہ ستارے کہ جو اپنی جگہ پر مخصوص ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات جس وقت وہ روانگی پر ہو، اپنی واپسی پر ہو.
رات کی روانگی جو ہے اور رات کی آمد جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ کیسے آہستہ آہستہ جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اندھیرا جو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورہ فجر کے اندر، سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم جو ہے رات میں اندھیرا کر دیتے ہیں اور دن کے روشنی کو جو ہے ہم سلب کر لیتے ہیں، اس میں سے نکال لیتے ہیں. اس میں سے جس طریقے سے انسان کی جسم سے روح نکال لیتے ہیں، ایسے ہم جو ہے روشنی کو نکال لیتے ہیں اور یہ اندھیرے کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے اس وقت کی بتا رہے ہیں کہ جب وہ روانگی پر ہو، وہ صبح اذا تنفس، اور جس وقت صبح کی روشنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ سانس لینی شروع کر دے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، وہ سانس لینا شروع کرتا ہے کہ ہاں اس کے اندر زندگی کی رمق آ رہی ہے. تو جس وقت صبح کے اندر زندگی کی رمق آنے لگے، اتنا خوبصورت الفاظ ہیں یہ کہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کا سارا ادب بھی اگر جمع کر لیا جائے تو اس خوبصورت انداز کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جس وقت رات جو ہے اپنی روانگی پر ہو اور صبح جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنی زندگی کی، اپنی یعنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو. قول رسول کریم، بے شک یہ جو وحی ہے یہ ایک بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے اللہ کا، جس نے یہاں پر لا کے دی ہے. یہ قول جو ہے قرآن کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قول جو ہے ایک بزرگ فرشتہ جو ہے وہ لے کر آیا ہے اور اس نے پہنچایا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی جا رہی ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، ذی قوت، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، بڑا یعنی مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے. عند نزدیک، ذی العرش مکین، عرش مکین والا جو ہے اس کے پاس وہ بڑا طاقتور ہے. ان فرشتوں کے اندر جو باقی فرشتے ہیں اس کے اندر وہ بڑا طاقتور ہے. متعین ثم امین، اور وہاں پر جو ہے اس کا حکم مانا جاتا ہے. یعنی آسمان زمین سے نیچے سے لے کے اگر اوپر کی طرف چلیں گے تو 7 آسمان ہیں. 7ویں آسمان تک جانے کا اختیار جبرائیل علیہ السلام کو ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ احکامات لیتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹے پر کچھ فرشتے ہیں، پھر 5ویں پر فرشتے ہیں، پھر 4تھے پر فرشتے ہیں، پھر دوسرے پر، پھر پہلے پہ. تو جس کے حکم نامے ہوتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر وہ ان کو تقسیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وحی کو لے کر آتے ہیں اور وہ اس پیغمبر کو پہنچاتے ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے کام انہی کے پاس رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کسی فرشتے جو ہے، ایک آدھ فرشتے اور بھی ہیں جنہوں نے جو یہ کام کیا ہے، لیکن یعنی مخصوص فرشتہ جو ہے وحی لانے والا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے اس اللہ تعالیٰ کے پاس، اور وہاں پر اس کا حکم مانا جاتا ہے جو بھی لا کے دیتا ہے نا وہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے فرمایا متعین ثم امین، کہ وہ اس کا حکم بھی مانا جاتا ہے اور وہ امین بھی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اللہ نے حکم کچھ اور دیا اور اس نے وہاں کچھ اور پہنچا دیا وہ فرشتوں کو، یا وہی کچھ اور دیو اور وہاں پر اس نے کچھ اور پہنچا دیا. نہیں، بالکل امین ہے. جس چیز کو جس کو پہنچانا ہوتا ہے وہ امانت اس کے پاس پہنچاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کروا رہے ہیں. وما صاحبکم بمجنون، کہ یہ تمہارا دوست جو ہے، تمہارا ساتھی جو ہے، یہ مجنون نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگے تھے نا کہ بھئی یہ تو اچھا بھلا تھا، اس کو کیا ہو گیا، اس نے یہ عجیب قسم کی باتیں شروع کر دیں، یہ تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، نہ کبھی ہم نے پہلے کسی سے سنا تھا، اب یہ تو عجیب ہی باتیں کرنے لگا. تو لوگ کہتے تھے کہ مجنون ہے، اس کو جنوں کا سایہ ہو گیا یا اس کے اوپر کوئی اور سایہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجنون نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اور تحقیق دیکھا ہے اس نے، وَلَقَدْ اور تحقیق رَآهُ دیکھا ہے، بالافق مبین، اس نے آسمان کے کناروں پر روشن طریقے سے. جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی 2 مرتبہ دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل حالت کے اندر، جس میں ان کے 600 پر تھے اور جنہوں نے آسمان اور زمین کو سب کو جو ہے نا وہ گھیرا ہوا تھا. اور ان کی طوالت جو تھی ان کا زمین کے اندر تھے پیر اور آسمان جو ہے اس سے سر. تو یعنی اتنا بڑا فرشتہ تھا کہ اس کو دیکھ کے جو ہے آپ جب پہلی مرتبہ ایک تب وہی آئی تھی جب، اور ایک سورہ نجم جو ہے اب ہم جب پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے اس میں جو دکھایا نا کہ بتایا کہ وہ نیچے جھکا
اور تیر کمان کی طرح سے اس کا فاصلہ جو ہے کمان کا 2 کمان کا رہ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکے کہ وہ بالکل جیسے کمان ہوتی ہے نا گول، ایسے ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ دیا۔ تو 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی اصل شکل میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا، ورنہ کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے اور کبھی جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ وہی لا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس فرشتے کو۔ جب پہلی مرتبہ وہی آئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے خوفزدہ تھے اور کانپ رہے تھے۔ جس وقت پہلی دفعہ وہی آئی ہے تو آپ کانپ رہے تھے، اور جب آپ آئے تو حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ جو ہے وہ کسی جن ون کسی جنات ونات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اپنے بھائی کے پاس لے کے گئی تھی جو ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، اور ان کو جا کے بتایا تھا۔ تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لانے والوں کے اندر سب سے پہلے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو وہ ایمان لائے تھے، حضرت علی بچوں کے اندر، اور حضرت خدیجہ خواتین کے اندر۔ لیکن نوفل بن ورقہ جو تھے وہ ان کے پھوپھیزاد بھائی، وہ اسی وقت ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہا کہ یہ اللہ کا رسول ہے آخری، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس کو پتھر ماریں گے، اور میری خواہش ہے کہ کاش جس وقت اس کو پتھر مارے میں اس کے ساتھ ہوں۔ ایمان لائے نا، یہ یعنی احادیث کے اندر بھی ہے موجود، اور یہ علماء بھی بتائیں گے آپ کو اس طریقے سے۔ تو سب سے پہلے جو ہے دیکھتے ہی اپنی کتابوں، وہ بڑا زبردست قسم کا عالم تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، تو اس کو جو ہے نا وہ کتابوں کی وجہ سے اس کو پوری اچھی طرح سے پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ وحی جو ہے وہ ان کے اوپر آئی ہے، اور کاش میں اس وقت ان کے ساتھ ہوں کہ جس وقت ان کو پتھر مارے جا رہے ہوں گے، لیکن قسمت نہیں تھی ان کی، ان سے پہلے انتقال ہو گیا۔ وما ہوا علی الغیب بظنین، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فرما رہے ہیں کہ وما ہوا علی الغیب بظنین، کہ یہ غیب کی باتیں جو اسے بتائی جاتی ہیں ہماری طرف سے، وہ لوگوں کو بتانے یا آج تک پہنچانے کے اندر بخیل نہیں ہے کہ جو چیزیں معلوم ہو گئی وہ اس کے بعد آپ اپنے پاس رکھ لی اور وہ آگے نہیں بڑھائیں۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے قل پڑھیں، 4 آخری جو ہے وہ، اور بہت جگہ پر جو ہے وہ قرآن کے اندر بار بار آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل آپ کہیے، قل آپ کہیے۔ تو اگر کسی بچے کو یہ کہا جائے، استاد جو ہے وہ یہ آ کے کہے کہ جاؤ کلاس میں جا کے کہو کہ کل چھٹی ہے، تو بچہ کیا کہے گا کہ استاد نے یہ کہا ہے کہ کل اسکول کی چھٹی ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ اسکول میں جا کے کہو کہ کل چھٹی ہے، ایسے تو نہیں کہے گا نا، یہ تو غلط ہوگا۔ لیکن آپ نے وہ الفاظ جو آپ سے مخاطب ہو کے لکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے مخاطب ہو کے کہے تھے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی نہیں نکالا اس میں سے۔ اللہ کے رسول سے کہا قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے، تو پھر اب یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا، اعوذ برب الناس یہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو قل تو آپ کو مخاطب کرنے کے لیے تھا، لیکن آپ نے اس قل کو بھی نہیں نکالا اس کے اندر سے۔ یعنی آپ کی ایمانداری اور آپ کی امانت امین ہونے کا جو ہے اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وہ آیات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھیں، آپ کے گھر سے متعلق تھیں، جس وقت آپ نے جو ہے وہ ایک ازواج مطہرات کے ایک پلاننگ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے کہہ دیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آیا کہ جس چیز کو ہم نے آپ کے اوپر حلال کیا آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں کیا؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ 29 سپارے کے اندر آخری آیت جو ہے اس میں یہی تو ہے نا۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول جو ہیں ان کو جو بھی کچھ ملا اپنی ذاتی معاملات کے اندر بھی اگر کوئی آیت نازل ہونے تو اللہ کے رسول نے قرآن کے اندر سے ان کو نہیں نکالا۔ ازواج مطہرات کے متعلق 2-3 جگہ پر آیات آئی ہیں قرآن کے اندر، لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ یہ تو میرے پاس امانت ہے اور میں اس کو پورا کا پورا پہنچاؤں گا، اس لیے کہ لوگ اس سے اصلاح حاصل کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل کھلی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ تو یہ جو غیب کی باتیں ہم اس کو بتاتے ہیں، یہ اس کو تم تک پہنچانے کے اندر بخیل نہیں ہے، جیسا ہم پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم،
اور یہ شیطان رجیم جو ہے، شیطان مردود جو ہے، اس کا قول نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہے، اس کا کہنا نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت عمر جو ہے ان کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ایک دفعہ آپ نے یہ کہا کہ یار میں دیکھوں تو صحیح نا کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اب گھروں کے اندر کیا صورت حال تھی، پردے ٹاٹ کے پڑے ہوئے، اندر سے اگر کوئی بات ہوتی تو باہر آواز آتی تھی اس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر جب تشریف لے گا تو باہر چھپ کے کھڑے ہو گئے، تو وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول یہی آیتیں پڑھ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے میرے خیال میں آیا پہلے کہ جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے نا یہ فضول ہیں، اور یہ کسی طریقے سے ان کے ذہن کے اندر جو ہے کوئی جادو وادو بیٹھ گیا ہے، تو یہاں پر جب یہ آئی نا آیت وما صاحبکم میں مجنون، تو یعنی جیسے ان کے ذہن کے اندر خیال آیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، تو کہنے لگے کہ میرے ذہن کے اندر جیسے ہی خیال آیا تو یہ آیت آئی، تو میں نے کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو مجنون نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ میرے خیال میں آیا کہ یہ شیطان جو ہے نا اس نے ان کے ذہن کے اندر بٹھا دیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا آیت وما ہوا بقول شیطان رجیم، کہ یہ شیطان رجیم، تو کہنے لگے میں حیرت زدہ رہ گیا کہ میرے ذہن کے اندر جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ یہ قرآن کی آیت آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جب ایمان لائے تھے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اس وقت بتائیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کس طرف جا رہے ہو، پھر تم کہاں جا رہے ہو گمراہی کے اندر۔ یہ الفاظ جو ہیں نا یہ ان لوگوں سے ہی نہیں ہے، عرب کے لوگوں سے ہی نہیں ہے، بلکہ آخری دنیا کے اندر آنے والے انسان سے بھی یہی الفاظ ہوں گے کہ کدھر جا رہا ہوں میاں، یہ ہے تمہاری ہدایت کی کتاب، قرآن کی طرف آؤ۔ ان ہوا الا، نہیں ہے یہ مگر ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے پورے عالم کے لیے، پورے عالم میں جہاں پر بھی انسان بستے ہیں، جہاں پر بھی جنات بستے ہیں ان کے لیے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر شامل ہے جنات بھی، اور جنات کے اندر بھی باقاعدہ ہماری جیسے فرقے ہیں، ان کے اندر بھی یہودی ہیں، ان کے اندر بھی عیسائی ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ لا دین قسم کے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ظالم ہیں، ان کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پورا جیسے نظام ہمارا ہے نا ایسے ہی نظام ان کا بھی ہے، بالکل ان کے فرقے ہیں، جس طریقے سے ہمارے یہاں فرقے ہیں ایسے ہی فرقے ان کے یہاں بھی ہیں۔ ہاں، باقی جتنی جگہ پر یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور وہ ان کا نہیں پتہ، لیکن یہاں تک کا ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ جو ہے ان کے اندر یہ فرقے ہیں۔ اور یہ سورہ جن کے اندر اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سے تفصیل سے پڑھو گے نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے فرقے ہیں جس طریقے سے ان کے یہاں فرقے بنے ہوئے تھے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جو ہے وہ تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لمن واسطے اس کے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم کہ اچھائی کا راستہ، سیدھا راستہ جو ہے اختیار کر لے، اس کے لیے ہے یہ نصیحت۔ ہر آدمی جو ہے اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، جس کی خواہش ہوگی کہ وہ آخرت جو ہے وہ اپنی اس کی اچھی ہو جائے، اس کے لیے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آگے جو ہے ایک بڑی زبردست جملہ جو ہم نے کہا، اللہ نے فرمایا نا کہ اب یعنی جب واضح طور پر یہ ہو گیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ ہے صراط مستقیم کہ اللہ کے احکامات کو پورا پورا مانو اور شیطان کے احکامات جو ہے اس سے انکار کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین کے اندر کھل کے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی پیروی مت کرنا اور ہماری عبادت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن پھر اس کے باوجود آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ روزانہ نماز کے اندر جو ہے جتنی رکعت پڑھو گے اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کا جواب آپ کو یہاں ملے گا، وما تشاؤون، اور نہیں خواہش کر سکتے، الا مگر، ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہو لیکن ہدایت دینا جو ہے نا، راستے کا تعین کرنا تو آپ کے لیے صحیح ہے، لیکن ہدایت دینا کہ اس راستے کے اوپر آپ مستقل ہو جاؤ، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے کہ تم چاہو، اگر تم چاہو بھی کہ میں یعنی بڑا نیک مسلمان بن جاؤں، بڑا اللہ کا فرمانبردار بن جاؤں، تو آپ نہیں بن سکتے جب تک اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس کی توفیق کے بغیر جو آپ بھلے چاہو، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیرامیٹر اس کے پاس ہے نا کہ اگر آپ کے دل میں یہ خواہش ہے، آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ میں کسی طریقے سے اللہ کو راضی کر لوں، تو پھر وہ ہدایت دے دیتا۔ اور اندر تو تڑپ نہیں ہے، باہر سے میں بڑا شور مچا رہا ہوں۔ جیسے ایک صاحب کے لیے تھا کہ وہ جو ہے وہ بچوں سے کہتے تھے
کہ دعا کرو کہ میں جو ہے مجھے وہاں پر مدینے کے اندر جو ہے موت آئے اور وہیں پر میں جو ہے وہ دفن ہو جاؤں. بچوں سے بھی کہتے تھے، ان کو مٹھائیاں بھی کھلاتے تھے، وہ گھر والوں سے بھی کہتے تھے کہ یہ دعا کرو. اب ایک دفعہ چلے گئے وہاں پر، اور وہاں گئے تو مدینے کے اندر بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ان کی. تو اب کیا کہہ رہا ہے، اب کیا دعا کرنا سے، اللہ میاں اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ، یعنی اس دفعہ جو ہے مجھے چھوڑ دے، اگلی دفعہ جو ہے تو جب مر جاؤں، ابھی نہیں مر جاؤں میں. تو یہ صورت حال کہ میں زبان سے تو میری کچھ ہو لیکن اندر سے وہ نہ ہو، تو پھر نہیں، ہمیں نہیں ملے گی ہدایت. میں یہاں پر آ کے تو کہتا ہوں کہ دعا مانگتا ہوں اللہ میاں مجھے مستقل نمازی بنا دے، اللہ میاں مجھے مستقل، لیکن اندر نہیں ہے، صرف زبان کے اوپر ہی ہے میری، تو نہیں بنائے گا. لیکن میں نے ایک دفعہ بھی لفظ نہیں کہے کہ مجھے مستقل نمازی بنا دے، لیکن میرے دل سے آواز نکل رہی ہے کہ اللہ مجھے مستقل نمازی بنا دے. تو ایک دن بھی ایسا جی نہیں ہوگا کہ جو تمہارا ضائع چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا. میری خواہش یہ ہے اور میری تمام جد و جہد اور کوشش یہ ہے کہ آپ قرآن کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں. اور جس دن آپ اس معاملے کے اندر کامیاب ہو گئے نا، بس یہ سمجھ لو کہ آنکھ بند ہونے کے بعد آپ شہزادوں کی طرح سے زندگی گزاریں گے. اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو شوق ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے. یا تو آدمی شوق میں کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، مجھے شوق ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور پھر وہ بڑی محنت کرتا ہے. یا مجھے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے پڑھا نہیں، اچھے نمبر نہیں لیے تو ابا کی طرف سے مجھے ڈنڈے پڑیں گے، مار پڑے گی، تکلیف آئے گی، تو خوف سے میں پڑھتا ہوں. اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، قرآن کے اندر خوف بھی ہے اور شوق بھی ہے. خوف کائے کا ہے؟ آخرت کا. جس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آخرت کے اندر یہ معاملات ہونے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے ادھر ادھر ہو جائے. خوف سے، اور خوف سے پھر وہ قرآن کی طرف آئے گا اور قرآن کو سیکھے گا اور پڑھے گا. اور دوسرا شوق آئے گا، شوق جنت کا، جہنم سے بچنے کا خوف، میدان حشر کے اندر ذلیل ہونے سے خوف، قبر کے اندر ذلیل و رسوا ہونے سے بچنے کا خوف. اور یہ خوف تو ہے ایک طرف، اور دوسری طرف شوق آئے گا جنت کا، جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بتائی ہیں. اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہاں پر آپ کو کیسی عورتیں ملیں گی، تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی زندگی بھر کسی خوبصورت عورت کی طرف آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھو گے. تو میری گھر والی تو میرا انتظار کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ حوریں ہم نے بٹھا رکھی ہیں. یہ نہیں کہ تم آؤ گے جب ہم حوریں بٹھائیں گے یا بنائیں گے، وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ تمہارے لیے دعا کرتی ہیں کہ جلدی بھیج اللہ میاں، ہمارے وارثوں کو جلدی بھیج. وہ تمہارے لیے دعا کرتی ہیں. اور ان کو اگر ایک نظر دیکھ لے تو پھر اس کے بعد کیا صورت حال ہوگی، پھر تو آدمی جو ہے وہ یہاں رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ بھائی جلدی سے جلدی. اور جس نے قرآن پڑھ لیا ہوتا نا، جس نے اس کو سمجھ لیا ہوتا ہے، اس کو یہ شوق لگا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ میاں جلدی سے جلدی میری زندگی پوری کرا دے، تاکہ پھر میں جو ہے اپنے اصل ٹھکانے پہ جاؤں اور وہاں جو نعمتیں تو نے میرے لیے رکھی ہیں ان سے میں فائدہ اٹھاؤں. تو میری خواہش یہ ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 4 6 آیتیں جو ہیں، 2 4 صورتیں جو ہیں، اس کو اس انداز کے اندر آپ یاد کر لیں کہ جب یہ تلاوت کریں تو ایک ایک لفظ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو، آپ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے. اور انہی چند آیات کو اگر آپ نے یاد کر لیا تو جو یعنی اللہ کے رسول نے ہمارے لیے فائدہ لکھا ہے نا اس وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو میں دین تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں صحابہ اکرام سے، اگر تم نے 1% بھی اس پہ عمل نہیں کیا تو تمہاری مغفرت کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن آنے والے وقت کے اندر میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر وہ 1% بھی عمل کریں گے تو ان کی مغفرت کا میں ذمہ دار ہوں. تو ہمیں وہ زمانہ ملا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کے اوپر عمل کر لیں گے، تھوڑا سا بھی اس کو سمجھ لیں گے، تھوڑا سا بھی اس کو جو ہے کوشش کر لیں گے، تو انشاءاللہ العظیم آخرت کے اندر ذلت و رسوائی سے بچ جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے پروردگار ہمارے دلوں کے اندر اس قرآن کو بسا دے. اے پروردگار ہمارے لیے دلوں میں اس کا شوق پیدا کر دے. اے پروردگار آخرت کا خوف، جہنم کا خوف، جیسی وہ ہیں، جیسی تکلیفیں ہیں، ایسا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے پروردگار تیرے احکامات کی 100% پابندی کرنے والا بنا دے. اے پروردگار شیطان کے راستے پر چلنے سے بچنے والا بنا دے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.